بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں تو متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا یہ تقریر کہہ لیں، خطاب کہہ لیں، پریس کانفرنس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لندن سے انہوں نے خطاب فرمایا میڈیا سے، اور اس پہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ویڈیو جو ہے وہ اس کا پیغام جاری ہوا ہے، نشر ہوا ہے، پورے ملک کے اندر بحث و مباحثہ جاری ہے۔ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا یہ خطاب اداروں کے خلاف چارج شیٹ تھی یا مظلومیت کا کارڈ کھیلنے کی ایک کوشش تھی۔ اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نواز شریف آخر یہ شکوہ کر کس سے رہے تھے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، یہ شکوہ کس سے کیا انہوں نے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ NRO 22 T20 تو میچ ہوتا تھا نا، آپ کو پتا ہے، اب NRO 22 اس کے ثمرات یا مریم واقعی سرخرو، اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ آخر اصل معاملہ ہے کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف نے تمام اپنے خطاب میں، آپ تقریر کہہ لیں، میڈیا ٹاک کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس میں 3 اہم معاملات جو پاکستان کی قوم سننا چاہتی تھی، اس پہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ وہ کیا کیا چیزیں تھیں جس پہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور آج کے ہم ویلاگ میں یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے خطاب کے اندر عوامی مسائل پر ایک جملہ بھی نہیں بولا کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، پاکستان کے عوام کے مسائل اور ان پہ بحرانوں کے حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے یا ان کا کیا منصوبہ ہے، کیا وہ کریں گے، ایک لفظ اس پہ نہیں وہ بولے۔ اور دوسرا معاملہ ان کی وطن واپسی کا معاملہ، انہوں نے اس پہ بھی ایک لفظ جو ہے وہ بھی نہیں بولا کہ کیا تاریخ ہوگی، کب آؤں گا، کب نہیں آؤں گا، یہ بھی ایک پمبر پوسے میں انہوں نے رکھا ہے، بتایا نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو کب آ رہے ہیں، اس پہ بھی ایک راز ہے۔ اب تیسری اہم بات جو لوگ جاننا چاہتے تھے کہ وہ اس معاملے میں بھی بتائیں گے کہ اب ان کی صحت کیسی ہے۔ لندن میں ان کا جو علاج ہو رہا تھا، جو وہ پاکستان کہہ کے بھاگے تھے یہاں سے کہ میں لندن علاج کرانے جا رہا ہوں، پلیٹلیٹس کا اوپر آنا نیچے آنا، یہ سارے معاملات، اور عدالت نے بھی کہا، اور ان کی گارنٹی جو جنہوں نے دی تھی شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے بھی کہا تھا یہ علاج کرا کے واپس آ جائیں گے۔ اب ان کے علاج کی لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے، انہوں نے اس پہ بھی ایک لفظ نہیں بولا۔ اب یہ سارے معاملات پاکستان کی قوم یہی تو سننا چاہتی تھی۔ یہ 3 اہم پوائنٹس تھے جو جاننا چاہتے تھے کہ نواز شریف چاہتا کیا اس معاملے میں، اور تینوں ایسے پوائنٹ تھے جو اس کے باوجود سجنوں تے متروں، اس کے باوجود کہ حسب روایت، حسب عادت، وہ ہر چیز پوائنٹس کے ساتھ لکھی پڑھی سنا رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلے ریکارڈنگ ہوئی، پسندیدہ لوگ جو تھے صرف ان صحافیوں کو بلایا گیا اور ان کو سختی سے ہدایت بھی کی گئی کہ کوئی سوال الٹا سیدھا نہیں کرنا، جو سمجھایا گیا ہے، جو پڑھایا گیا ہے، صرف اس کے اندر ہی رہنا ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی جملے بڑے ناپ تول کر کے بولے، اور یہ ریکارڈنگ ہفتے کو ہوئی لیکن اتوار کو چلائی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو مکمل طور پر جو غیر متنازع یا متنازع جو وہ سمجھتے تھے یا پسند ناپسند کے حوالے سے جملے کی گانٹ چھانٹ کر کے یہ چیز سامنے آئی، اور اس کے بعد یہ ساری باتیں۔ لیکن اس میں بھی یہ 3 چیزوں کا میں جو نے جو ذکر کیا، اس میں تینوں چیزیں نہیں تھیں، کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے ان کو اب نیا بیانیہ اگر دینا ہے تو ان کے درمیان میں رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے عوامی مسائل پہ میں نے جس طرح بات نہیں کی، انہوں نے وطن واپسی کی تاریخ نہیں دی، انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کا علاج اب کس سٹیج پہ ہے، کیا ان کو پاکستان آنے کی ان کے معالج جو ہیں، ان کے ڈاکٹر جو ہیں، کیا ان کو اجازت دے دیں گے کہ وہ واپس پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس بارے میں بھی انہوں نے کوئی بات، ایک جملہ تک ادا نہیں کیا۔ اب سجنوں تو متروں، انہوں نے کہا کیا؟ ان کی ساری تقریر
اس کو اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو بلا شبہ اس کو دیکھ بھی لیں، مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہنا چاہتے کیا ہیں، کہ وہ ہر وہ چیز، ہر وہ جملہ، ہر وہ بات انہوں نے وہ دہرائی جو ہم نے سن کے ہمارے کان پک گئے تھے۔ جیسے ہی ان کو حکومت سے ہٹایا گیا تو ان کا ایک بیانیہ آیا، مجھے کیوں نکالا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو۔ یہ دو بیانیے بہت اہم تھے جو انہوں نے کہے۔ رات بھی انہوں نے اس کے درمیان ہی باتیں کی، نئی بات انہوں نے نہیں کی۔ اب اس کے باوجود کہ نکالا ان کو، ان کی حکومت کو نہیں، ان کی حکومت تو رہی۔ آپ کو یاد ہوگا شاہدہ خان عباسی جو ہیں ان کے وزیر اعظم رہے، اور مسلم لیگ نون کی ہی حکومت رہی، اور انہی حکومت کے درمیان وہ بھاگے بھی، اور سارا کوئی معاملہ یہ وہ تھا، آپ کے علم ہی ہے ہر چیز ان کی۔ لیکن رات انہوں نے جو باتیں کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام تر گفتگو اداروں کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی۔ لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چارج شیٹ کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف نے مظلومیت کارڈ کھیلنے کی ایک کوشش کی ہے۔ اب اداروں کے خلاف ایک بار پھر حملہ، اور یہ مظلومیت کارڈ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا کہ عمران خان کی حکومت گئے بھی اب 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جس پہ 14-15 جماعتیں ہیں، ان کی اتحادی حکومت ہے۔ اس کے بعد وجود پھر اداروں پر تنقید، اور ان اداروں پر تنقید جن کی وجہ سے آپ کہہ لیجئے 2022، جس طرح میں نے کہا کہ یہ NRO 22 کے ثمرات، یہ ان کے ثمرات ہیں کہ سب لوگ بحال، سب لوگ باہر، سب لوگوں کے مقدمے ختم، مریم نواز بھی جو ہے وہ بھی بھاگتی والد صاحب کو ملنے چلے گئیں۔ یہ ثمرات ہی تو ہیں NRO کے۔ لیکن اس پہ بھی انہوں نے نہیں بات کی۔ عمران خان یہ اس پہ شور مچاتا ہے، لیکن نواز شریف نے اس پہ ایک لفظ نہیں بولا کہ NRO 22 ہے کیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے البتہ نواز شریف کی تقریر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ ضرور پوچھا ہے میاں نواز شریف صاحب سے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ بھی فرما دیجئے کہ NRO 22 آخر ہے کیا، اس کی تفصیلات بھی تو قوم کے سامنے رکھیں کہ اس میں آپ کو کیا کیا فائدہ پہنچا، اور اس کے بدلے آپ کیا کیا پاکستان کو دینے جا رہے ہیں۔ NRO 22 کی تفصیلات بھی بتائیے۔ اب یہ میاں نواز شریف صاحب بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے، انہوں نے یہ ضرور کہا، کیونکہ مریم نواز شریف بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو زبردست اخراج عقیدت بھی پیش کیا، اور انہوں نے کہا یہ میری بہادر بیٹی سرخ روح ہو کر پاکستان سے آئی ہے۔ سرخ روح ہو کر اس لیے انہوں نے کہا کہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، جھوٹی سزا دی گئی، اب مقدمہ بھی ختم ہو گیا اور سزا بھی ختم ہو گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ مریم نواز کے خلاف تو مقدمہ غلط تھا، لیکن انہوں نے یہ NRO جو 22 ہے اس پہ بالکل ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ یہ ان کی بھی مہربانی ہے کہ میری بیٹی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا۔ اب پاکستان کے اندر نواز شریف کے حمایتی، نواز شریف کے مخالف کو ایک نئی بحث مل گئی ہے۔ اب بحث مباحثہ شروع ہو رہا ہے۔ اب عدالتوں کے اندر جو باتیں جائیں گی وہ الگ سے ہوں گی، لیکن ٹیلی ویژن پر ان کے حمایتی اور ان کے مخالفین اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس میں جو نون لیگ کے حمایتی ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑی زبردست تقریر، ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی، آخر کار ثابت ہو گیا، اور میاں نواز شریف رو رہا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے۔ وہ ساری قصہ کہانی ہے جو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں جب سے یہ ان کی حکومت گئی ہے، وہ ایک ایک جملہ لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا۔ اب میاں صاحب رات وہ دہرا رہے تھے۔ اب ایک دو جملے آپ کی نظر میں ضرور کروں گا تاکہ آپ کو بھی علم ہو جائے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف نے کھل کے یہ بات کی کہ میرے خلاف مقدمے کا فیصلہ جج نے نہیں دیا تھا۔ بڑی اہم بات، انہوں نے کہا جج نے مجھے سزا نہیں دی تھی، مجھے تو سزا دلوائی گئی تھی۔ لیکن میاں نواز شریف نے یہ نہیں بتایا کہ سزا دلوائی کس نے تھی۔ جج تو بے قصور ہو گیا کیونکہ اس نے تو فیصلہ دیا نہیں، جس نے دلوایا وہ کون تھا یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ اسی چیز کو لنک کر رہے ہیں بعض لوگ کہ وہ وہی بیانیہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، اداروں کے خلاف بات۔ لیکن انہوں نے کھل کر ایک بات اور کہہ دی،
ثاقب نثار چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے خلاف وہ کھل کر پھر ایک بار بولے کہ انہوں نے میرے خلاف مقدمات غلط بنائے، بعد میں ثابت بھی ہو گئے، رانا شمیم کا معاملہ NRO یہ وہ جی باتیں ہوئی یہ ہوئی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ رانا شمیم کا حلف نامہ رانا شمیم نے پاکستان کی عدالتوں سے واپس بھی لے لیا ہے اور کہا ہے کہ جی غلط فہمی کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب نے یہ نہیں بتایا، یعنی نواز شریف صاحب کی تقریر رات کی آدھا سچ اور آدھا جو ہے وہ آدھا سچ اس کو کہہ لے، پورا سچ انہوں نے نہیں بولا، جو ان کے فائدے میں تھا، جو مظلومیت کارڈ کھیلنے میں کارآمد چیزیں ہو سکتی تھیں وہ انہوں نے رات بتائی ہیں، جو ان مظلومیت کارڈ کے برعکس ان کے خلاف جاتی تھی، جو حقائق تھے وہ انہوں نے اس پہ پردہ پوشی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ سارے معاملات میں اب ادارے ان کا کیا رول ہوگا؟ ادارے کیا چاہیں گے؟ کیا اس بار پھر ادارے خاموش رہیں گے کہ ان کی تضحیک بھی ہوتی رہے، ان کی توہین بھی ہوتی رہے اور وہ سہولت کاری بھی کرتے رہے؟ اب یہ صاف صاف لکھا ہے، پڑھا ہے، اور پوری پاکستان کی عوام ہی نہیں دنیا بھر کے ہر شخص کے علم میں ہے کہ ان کی حکومت کمزور ترین حکومت، اور ان کا صرف ایک مقصد کہ اپنے مقدمات ختم کروانا۔ اور میں کہوں کہ صحافی ہوں، غیر جانبدار ہوں، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق تو نہیں ہے، اس حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے ناظرین رکھتا جاؤں۔ ان کو حکومت ملی، ان کے لیے ایک سنہری موقع تھا کہ یہ حکومت میں رہتے ہوئے جو غلطیاں عمران خان نے کی تھیں، جو مہنگائی کا جو طوفان عوام پر اس دور میں گرایا گیا تھا، ان کو چاہیے تھا عوام کو ریلیف دیتے، اور ریلیف دیتے تاکہ لوگ عمران خان کی جو کارکردگی تھی، جو اس پر ان کی انگلیاں اٹھتی تھی، اس میں زیادہ لوگ انگلیاں اٹھاتے، لیکن انہوں نے اس سے بھی برتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اب پھر دوسرا آپشن ان کے پاس کیا تھا؟ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ تھا، جس طرح عمران خان یہ کہہ رہا تھا، جس طرح نواز شریف کو نکالا گیا، اس نے کہا مجھے کیوں نکالا، بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اسی طرح جب عمران کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد آئی تو اس کے بھی بیانیے دو ہی تھے، ایک تو امپورٹڈ حکومت کہ سائفر امریکہ نے یہ ساری مداخلت کی اور حکومت گرائی، دوسرا کہ نواز شریف اور آصف زرداری حکومت لینے کا واحد مقصد اپنے کیسوں کو ختم کروانا ہے، یہ ان کا بیانیہ تھا۔ اب حکومت کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے کیس ختم کروانے کی بجائے ان کا فوکس عوام کو جو سہولتیں دینے کے حوالے سے ہوتا، لیکن بدقسمتی کہہ لیجئے پاکستان کی اور یہ سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ بدقسمتی کہہ لیجئے کہ وہ اپنے مفادات سے باہر نہیں نکلتے۔ حکومت نے پھر وہی کچھ کیا جو عمران کہتا رہا ہے۔ اب ایک ایک بچے کو، ایک ایک فرد کے علم میں ہے، ذہن میں ہے کہ ان کی حکومت صرف اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے آئی ہے۔ اب ہے نیرو، اب نیب والے جنہوں نے مقدمات بنائے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، اب مریم کو دے دیں پاسپورٹ، ہمیں نہیں ضرورت، اس کو جانے دیں باہر، ہمیں نہیں ضرورت۔ اب یہ حال ہی میں جو مقدمے ختم ہوئے شہباز اور اس کے بیٹے حمزہ کے 1200 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس ہیں، جس پہ نیب نے کہہ دیا کہ جی بری ذمہ ہے، یہ بالکل چھوڑ دیں ان کو۔ اب یہ ظلم نہیں ہے؟ اب کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر مقدمات ختم کروانا ان کی ترجیح تھی؟ اب اگر آپ پھر بھی مظلومیت کارڈ کھیل کے عوام کو بے وقوف بنانے کی بات کریں گے تو اب لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب ٹیلی ویژن سرکاری اور ریڈیو اور اخبارات جو ہے وہ میٹر نہیں کرتے، اب سوشل میڈیا جو ہے وہ جو ہے میٹر کرتا ہے۔ آپ بھلے آپ دیکھ لیجئے۔ اب ایک اور اہم بات اس میں جو میں چلتے چلتے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میاں نواز شریف کی تقریر سرکاری ٹیلی ویژن پہ دکھائی گئی، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی مجرم کو، کسی سزا یافتہ شخص کی تقریر ٹیلی ویژن پر نہیں دکھائی جائے گی، سرکاری ہو یا نجی سرکاری ہو۔ اس پہ پیمرا نے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الطاف حسین کی تقریر جو ہے بین ہے، پابندی ہے،
یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو بھی لائیو نہیں دکھایا جاتا، کیونکہ حالانکہ عمران کے خلاف تو کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، کوئی قطع اس کو سزا بھی نہیں ہے، وہ مفرور بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ حکومت ان کے مخالف ہے اس لیے ان پہ پابندی ہے، لیکن نواز شریف پہ پابندی نہیں ہے، جس پہ سپریم کورٹ میں آرڈر ہیں، پیمرا کے آرڈر ہیں۔ اب یا تو پیمرا اپنا نوٹیفیکیشن جو نواز شریف کے بارے میں کیا گیا تھا اس کو واپس لے لے، جب واپس لے لے تو پھر بھلے دکھائے، قوم دیکھے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نوٹیفیکیشن بھی ان کی پابندی کا ہے، پھر ان کو دکھایا بھی جاتا ہے۔ اب یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اب یہ ساری چیزیں سجنوں تو متروں، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مشیر اور ان کے جو سہولت کار لوگ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ جو بیانیہ عمران خان لے کے اٹھا ہوا ہے آپ اسی پہ تو عمل کر رہے ہیں۔ اب دوہرا معیار پاکستان کے اندر، اب NRO 22، اب اس کی بنیاد پہ جو آپ کو مقدمے ختم ہو رہے ہیں، آپ پھر بھی مظلومیت کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ آپ کی باتوں میں آ جائے گی، اب عوام ڈیلیور چاہتی ہے۔ آپ عوام کو جب روٹی نہیں مل رہی، مہنگائی ہے، پیٹرول، یہ وہ ہر چیز آپ کے علم میں ہے، کیا میں دوبارہ اس کو کیوں میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اب عوام جو ہے وہ بالکل ان کو 1 ٹکے کا جو ہے وہ بھی ریلیف نہیں ملا، جبکہ انہوں نے اب 2400 ارب روپے کے مقدمات ہیں جو نیب قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں اس میں 2400 ارب روپے کا حکومت پاکستان کو ٹیکہ لگا ہے۔ 2400 ارب روپے کی کرپشن وہ ختم ہو گئی، اور صرف نواز شریف، زرداری اور شریف فیملی اور زرداری فیملی کے جو ریلیف ملا ہے 1200 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ اب یہ اعداد و شمار وہ جو سرکاری طور پہ آپ کے اور میرے سامنے آئے ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون؟ اب نواز شریف صاحب اس کا جواب دیں گے کہ قوم کا 1200 ارب روپیہ آپ کے اس NRO کی وجہ سے ڈوب گیا ہے۔ یہی اگر پیسہ جمع ہو جاتا تو سیلاب زدگان کی بھی امداد ہو سکتی تھی، پاکستان کو ریلیف بھی مل سکتا تھا، پاکستانی عوام کو بلوں میں اور یوٹیلٹی بلوں میں ریلیف بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کو عوام کی بالکل آپ کی عوام کو ریلیف دینے کا آپ کا کوئی موڈ نہیں، آپ کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اور اب لوگ مظلومیت کارڈ آپ کھیل لیں، آپ اداروں پہ تنقید کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، اب پاکستان کی قوم چاہتی ہے کہ کچھ کیا جائے، کچھ کرے، جو کرے گا عوام اس کے ساتھ ہوگی۔ اب باتوں سے صرف خیالی خواب و خواب سے عوام مطمئن ہونے کو تیار نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے اگر پاکستان کے عوام کے دل جیتنا چاہتے ہیں تو یہ NRO جو آپ لوگوں نے لیا ہے، جو 24 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا ہے، اس سے وڈرال کریں اور اپنے آپ کو حکومت اور آپ سب لوگ جنہوں نے NRO لیا ہے وہ اپنے آپ کو عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور نیب ترمیم کا علیحدہ قرار دیں۔ پھر عدالتیں اگر آپ کو چھوڑتی ہیں تو پھر آپ کا مظلومیت کارڈ کھیلنا جو ہے وہ سود آمد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب پاکستان کی قوم بے وقوف بننے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔